آج کی تاریخ کی اور پرامن خطے کو دیکھنے والی دنیا کے لیے یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر طے پا گیا ہے، جس میں بہت اہم رول امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے، سیکٹری روبیو کا ہے، سعودی عربیہ کے پرنس سلمان بن احمد نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس سیز فائر میں، اس صلح میں۔ ترکی کا بڑا اہم کردار ہے اور ان تمام دوست ممالک کا جنہوں نے پاکستان کو اس لڑائی میں مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ چائنا کا بہت بڑا رول ہے۔ پاک چین دوستی زندہ باد، پاک ترک دوستی زندہ باد، پاک سعودی دوستی زندہ باد۔ اب جو ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان جو ہے کچھ ہی دیر میں قوم سے خطاب کریں گے، میاں شہباز شریف، اور اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ مگر میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ جب 6 اور 7 مئی کی رات انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا، اس کے جواب میں پاکستان نے حملہ کیا۔ اس کے بعد، اس حملے کے بعد انڈیا کی طرف سے ڈرون اٹیکس کیے گئے۔ دونوں طرف کے جو ایک ملٹری آپریشن ونگ ہے، ان کے ذمہ داروں کا آپس میں رابطہ جاری رہا۔ دونوں طرف سے سیز فائر کی کوشش، دونوں طرف سے مفاہمت کی کوشش، دونوں طرف سے جنگ بندی کی کوششوں کا سلسلہ، دونوں ممالک کی طرف سے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ جاری رہی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، جو ڈے فرسٹ سے خواہاں نظر آئے، خواہش مند نظر آئے اس جنگ کو روکنے کے لیے، یہ تمام کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ سیز فائر کے اس ایگریمنٹ میں، اس معاہدے میں، جنگ بندی کے اس معاہدے میں، اس جنگ کو اور دونوں طرف بڑھتی ہوئی آگ کو بجھانے میں، اس آگ کو روکنے میں، اس لڑائی کو ختم کروانے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سعودی عربیہ نے بہت بڑا ایک رول اپنا ادا کیا دونوں ملکوں میں جنگ بندی کے حوالے سے۔ ترکی کا بڑا اہم رول ہے جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ سیکٹری روبیو جو ہیں وہ مسلسل رابطے میں رہے پاکستان اور بھارتی حکام کے، پاکستان اور بھارتی عسکری حکام کے رابطے میں رہے۔ اب میں تھوڑا سا بتاؤں کہ آج کی تاریخ میں افواج پاکستان نے کس جرات مندی سے، غیرت مندی سے بھارت پر حملے کیے۔ ان حملوں کی تفصیل، اس آپریشن کا ٹائٹل آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ آپریشن لانچ کیا گیا بنیان المرصوص۔ بنیان المرصوص آپریشن جو ہے وہ آپریشن آہنی دیوار اس کا نام رکھا گیا، آپریشن سیسا پلائی دیوار اس کا نام رکھا گیا۔ اس آپریشن کے جو ہے زیر تمام جو اٹیک کیے گئے، ان حملوں میں چندی گڑھ ویپن ڈپو تباہ کر دیا گیا، سری نگر ایئر بیس تباہ کر دی گئی، راجستھان ملٹری انسٹالیشن تباہ، گجرات ایئر بیس تباہ، جالندھر ایئر بیس تباہ، پٹھان ایئر بیس تباہ، آدمپور ایئر بیس ڈیفنس سسٹم 400S سسٹم تباہ، ادھمپور تباہ، بٹھنڈا ایئر بیس تباہ، سورت گڑھ تباہ، مامون نگر تباہ، اکھنور تباہ، برنالہ ایئر بیس تباہ، اڑی سپلائی ڈپو تباہ۔ اس ساری تباہی کے بعد جب ایک ہیک سسٹم کے ذریعے انڈیا کے تقریباً 70% گریڈ سٹیشن جو ہے ان کا تمام سپلائی جو ہے وہ پاکستان نے وہ سسٹم تباہ کر دیا، سپلائی رک گئی اور 70% انڈیا جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس وقت بھارت کو ہوش آیا اور بھارت نے امریکہ کی ثالثی کی کوشش کو تسلیم کیا اور بالآخر یہ ہوا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اور یہ سیز فائر جو ہے اس کا اعلان کچھ ہی دیر بعد وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر قوم سے خطاب کے دوران کریں گے۔ یقیناً یہ پاکستانی عوام کے لیے، بے شک پاکستان کی عوام، پاکستان کی قوم، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کا میڈیا بڑے حوصلے، ہمت اور جرت میں تھا۔ اس کے باوجود جو ہے پاکستان نے ثالثی کی اس کوشش کا احترام کیا، پاکستان نے امن قائم کرنے کی اس کوشش کا احترام کیا، اور پاکستان بھی امریکہ کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے، عالمی دنیا کی اس خطے میں امن کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے پاکستان نے سیز فائر کی اس آفر کو قبول کیا اور جنگ بندی پر پاکستان راضی ہو گیا۔ اسی طرح سے بھارت نے جو ہے وہ اربوں
बिलियन डॉलर का नुकसान उठाने के बाद भारत को यह होश आया, नरेंद्र मोदी को यह होश आया और उसके अस्करी जो क़यादत है उसको यह होश आया कि हमें पाकिस्तान से यह लड़ाई मजीद नहीं लड़नी चाहिए। और इस तरह भारत ने भी जंगबंदी पर आमादगी का इजहार किया और दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर का फैसला हो गया। दोनों मुल्कों ने ना सिर्फ अमेरिका और दोस्त ममालिक मुफाहमत और मुसालत करने वाले पॉजिटिव किरदार अदा करने वाले ममालिक को आगाह कर दिया है कि दोनों ममालिक सीज फायर के लिए रजामंद हैं। और इस सीज फायर का ऐलान दुनिया के एक बड़े मुल्क अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एक तवील रात की बातचीत के बाद जो अमेरिका की सालसी में हुई, मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया है। ये ट्वीट है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का और ये एक बड़ा ही ऑथेंटिक ट्वीट है और ये एक बड़ी ही ऑथेंटिक न्यूज है पाकिस्तान, भारत और खित्ते में अमन के ख्वाहिशमंद अवाम और मुल्कों के हुकाम के लिए कि पाकिस्तान और भारत जो है वो सीज फायर पर राजी हो गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी जो है वो मुकम्मल तौर पर जंगबंदी का फैसला हो गया है। और इस वक्त जब RNN TV आप देख रहे हैं, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, दोनों मुल्कों की तोपों के जो है मुंह बंद कर दिए गए हैं, दोनों मुल्कों के टैंकों को रोक लिया गया है, दोनों मुल्कों के तरफ से तैयारों की जो गन गरज है उसको वक्ती तौर पर रोक लिया गया है, सीज फायर कर दिया गया है। दोनों मुल्कों की तरफ से एक दूसरे पर हमले ना करने का अयादा कर लिया गया है, अहद कर लिया गया है, फैसला कर लिया गया है। और यकीनन ये फैसला दोनों मुल्कों के अवाम की ख्वाहिशों का अमंग है। दोनों मुल्कों के अवाम की ख्वाहिशों का ये एक मुंह बोलता सबूत है कि दोनों मुल्कों के अवाम अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, लाशें गिराना नहीं चाहते, तबाही नहीं चाहते, इस आग को मजीद भड़काना नहीं चाहते और सुलह, अमन और दोस्ती की इस ख्वाहिश को जो दोनों मुल्क चाहते हैं, दोनों मुल्कों के अवाम चाहते हैं, उसका एहतराम किया, अवामी राय का एहतराम किया है। अफवाज पाकिस्तान ने अवामी राय का एहतराम किया, पाकिस्तान की हुकूमत ने अवामी राय का जो है एहतराम किया, करना पड़ा इंडिया की अफवाज को, अवामी राय का एहतराम किया करना पड़ा नरेंद्र मोदी की साजिशी, घटिया और कातिल हुकूमत को। और बिलाखिर दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर जो है वो यकीनी बन चुका है इस वक्त।